کہ ان کے منتخب نمائندوں نے کون سی کرپشن کی ہے۔ یہ 2.5 سال سے کیس چل رہا ہے۔ کیس کیا ہے کہ جو LNG ٹرمینل ملک میں لگا اس سے پاکستان کے 48 ارب روپے کا نقصان ہوگا، یعنی نیشنل ایکسچیکر کو 48 ارب روپے کا نقصان ہے۔ یہ سارا کیس ہے۔ حکومت کا خود بیان ہے کہ ان 48 میں سے 23 ارب کا نقصان ہو چکا اور 25 کا ہوگا۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر 25 کا نقصان بچا لیں، یہ ٹھیکہ کینسل کر دیں، 25 ارب تو بچا لیں، ورنہ ٹرمینل جاری ہے 3 سال سے یہ کیس چل رہا ہے اور ٹرمینل جاری ہے۔ 2015 سے ٹرمینل چل رہا ہے، وہ معاملہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ آج حکومت کے سرکاری گواہ نے یہ کہا ہے کہ اس ٹرمینل سے ملک کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ سرکاری گواہ کا بیان ہے۔ تو امید ہے کہ نائب چیئرمین صاحب کو رپورٹ جاتی ہوگی کہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے۔ تو سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، اگر کوئی شرم حیا ان کے اندر ہے تو یہ جعلی کیس ختم کریں، یہ تماشا لگانا چھوڑ دیں۔ یا کیا معاملات صرف حکومت کے معاملات پر 2 لوگ بری ہوتے ہیں؟ کیا حکومت کے کیس اس چیئرمین نیب کو نظر نہیں آتے؟ کیا چیئرمین نیب کو نظر نہیں آیا کہ FIA نے کیا رپورٹ بنائی تھی شوگر کے معاملے میں، کس کے نام تھے؟ کیا یہ نظر نہیں آیا کسی کو کہ FIA کے گواہ نے پیش ہو کر اپنے ادارے کے خلاف عدالت میں بیان دے دیا کہ شوکت اپنا جہانگیر ترین صاحب نے کہ کوئی تعلق کوئی شوگر کے معاملے سے نہیں ہے اور بات ختم ہو گئی ہے۔ یہاں پر تو چیئرمین نیب صاحب آپ کا اپنا گواہ کہہ رہا ہے، حکومتی گواہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نقصان حکومت کا اس LNG ٹرمینل کی وجہ سے نہیں ہوا۔ پھر اسی گواہ سے پوچھا گیا کہ کوئی کرپشن کا الزام ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، پورے ریفرنس کے اندر کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ابھی جو شائع ہوئی ہے 2021 کی سیکنڈ کوارٹرلی رپورٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، جس پہ گورنر کے دستخط اور ہر بڑے افسر کے دستخط اسٹیٹ بینک کے ہوتے ہیں، انہوں نے 32 صفحے کا LNG سیکٹر پر ایک اسپیشل رپورٹ جاری کی ہے۔ 32 صفحے کی اسپیشل رپورٹ ہے LNG سیکٹر پر، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ صرف 3 سال میں 2017 سے 2020 تک ان 3 سالوں میں صرف بجلی کی مد میں اس ٹرمینل کی وجہ سے ملک کے 234 ارب روپے بچے ہیں، یعنی 234 ارب کا فائدہ صرف 3 سالوں میں اس ٹرمینل کی وجہ سے، جس کا کیس ہم پر چل رہا ہے، 234 ارب روپیہ ملک کو فائدہ ہوا ہے۔ تو اگر ابھی بھی چیئرمین نیب کو شرم نہ آئے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اور یہ وہ چیئرمین نیب ہے جو آج کل ہاتھ پیر مار رہا ہے ایکسٹینشن کے، اور عمران خان ایکسٹینشن دینا چاہتا ہے کیونکہ یہ چیئرمین نیب تابع ہے عمران خان کی، اس کے حقائق بھی ایک دن ملک کے سامنے آئیں گے۔ تو اگر آپ لوگوں میں کوئی شرم اور حیا رہ گئی ہے، یہ تماشے بند کریں۔ تماشے بند نہیں کر سکتے، آپ پہ دباؤ ہے
तो इन अदालतों में कैमरे लगाएं, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं। लेकिन यहाँ तो झूठ का ये आलम है कि वजीर असेंबली में झूठ बोल के चले जाते हैं, बजट के डॉक्यूमेंट में झूठ है। वफाकी वजीर कह रहे हैं कि हमें इल्म नहीं है कि बजट के डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ थी। इल्म नहीं था तो फिर काबीना ने पास कैसे किया? काबीना को कुछ और दिखाया जाता है, पास कुछ और किया जाता है। एक बात इस बजट के अंदर पाकिस्तान में महंगाई को कम करने की है, ये कह दे। मैं वजीर खजाना से सुनना चाहता हूं कि मैंने ये कदम लिया है इस बजट के अंदर कि पाकिस्तान के अवाम जिस महंगाई का सामना कर रहे हैं उस पर कमी होगी। ये बात कह दे। सिर्फ मैं उनकी बात पे यकीन करना चाहता हूँ कि ये हकीकत है कि इस बजट के अहदाफ 12 से 15% महंगाई की बुनियाद पर बनाए गए हैं। ये महंगाई होगी तो आमदन के अहदाफ पूरे होंगे। अब बात यहाँ रुकी नहीं है। अब पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो एक इंडिपेंडेंट इदारा होता है इदाद व शुमार का, मुल्क में तरक्की कितनी हो रही है, मुल्क के अंदर पैदावार क्या है, ये इंडिपेंडेंट इदारा होता है। उसको अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ताबे किया जा रहा है। उसकी इंडिपेंडेंस ख़त्म की जा रही है। किस मकसद के लिए? कि झूठ को छुपाया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना ने फरमाया कि गंदम की पैदावार 27 मिलियन टन से ज़्यादा है, लेकिन हम फूड डेफिसिट कंट्री हैं, गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। मेरे भाई 3 साल पहले गंदम की पैदावार 24 मिलियन टन थी और हमने इस मुल्क से एक्सपोर्ट की गंदम, हमने बरामद की गंदम। आज तो लोग आटा अफोर्ड नहीं कर सकते। 80 रुपए का आटा कौन खरीद सकता है? और आप कह रहे हैं कि 27 मिलियन टन की पैदावार हुई है, उसके बावजूद इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये खुले तजाद जो हैं इनको तो कम से कम ख़त्म कर दें। अपना झूठ ही मान लें यार कि हम झूठे हैं, हमारा काम ही झूठ बोलना है। वज़ीर-ए-आज़म से लेकर हर आदमी झूठ बोलता है और सच को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल 3 मिनट शहबाज साहब ने असेंबली में तकरीर की, 3 मिनट, और आग लग गई हुकूमती बेंचेस पर। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुकूमत ने असेंबली के अंदर हुल्लड़बाजी की है। और सिर्फ हुकूमत नहीं, हुकूमती वज़रा। मुझे स्पीकर साहब बताएं कि दुनिया में कोई ऐसी मिसाल है कौमी असेंबली के अंदर कि हुकूमती बेंचेस से हुल्लड़बाजी हो, स्पीकर की ना मानी जाए, वजीर हुल्लड़बाजी कर रहे हो। मुझे पूरा यकीन है कि कल स्पीकर खुद नीचे उतरकर हुल्लड़बाजी में शामिल हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर शर्म खत्म हो चुकी है। ये एक आदमी के ताबे हैं, ये नौकर है एक आदमी के, इस अवाम के ताबे नहीं है। इसकी नौकरी इमरान खान से मिली हुई है। जब असेंबली का ये हाल होगा, जहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन को बात नहीं करने दी जाती और स्पीकर इजाजत देता है कि तुम हुल्लड़बाजी करो, वहां पर क्या होगा? ये आज मुल्क के हालात है। जी, कोई सवाल? तकरीर हमने करनी है। स्पीकर ने कल हमें कह दिया कि जी मेरे बस में नहीं है। इमरान खान का हुक्म है कि असेंबली में इमरान खान को डोंकी राजा कहा गया है, उसका हुक्म है कि आप तकरीर नहीं करने देनी शहबाज शरीफ को। ये स्पीकर साहब का बयान है। तो इंशाल्लाह तकरीर हम करेंगे, हम इस झूठ का पलंदा खोलेंगे, हम हकायक अवाम के सामने रखेंगे और हम बात करेंगे महंगाई की। महंगाई क्या इस बजट से कम होगी या बढ़ेगी? मैं खुल्ला कहता हूं कि महंगाई बढ़ेगी।
اس کا جواب دے دیں وزیر اعظم اسمبلی میں آ کے. اب یہ وہ وزیر اعظم ہے کہ اسمبلی میں آنے کے قابل نہیں ہے. جب آپ دوسروں کو گالیاں نکالیں گے پھر آپ کو گالیوں کا سامنا ہوگا. آئے اسمبلی میں چیلنج کرتا ہوں وزیر اعظم کو, آئے اسمبلی میں آ کے بات کریں, ایک بات کر دے اس بجٹ سے مہنگائی میں کمی ہوگی, میرا چیلنج ہے اس کو. جی اسمبلی میں بات نہیں کرنی چاہیے, اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو ذمہ داری آپ کس پہ ڈالیں؟ اسمبلی میں ہم بات کریں گے. اسمبلی کا کسٹوڈین اسپیکر ہوتا ہے. اسپیکر آج اس ہاؤس کا کسٹوڈین نہیں ہے, اس اسمبلی کے حقوق کا کسٹوڈین نہیں ہے. وہ عمران خان کا نوکر ہے, اس نے نوکری کرنی ہے, نوکری بچانی ہے تو نوکری بچائے. ہم تو پارلیمان کے تحفظ کی بات کریں گے, پارلیمان کی آزادی کی بات کریں گے, ہم پاکستان کے عوام کی بات کریں گے, مہنگائی کی بات کریں گے. حکومت ہلڑ بازی کرتی رہے, ان کی ویڈیو بنا کر عوام کے سامنے پیش کریں گے کہ وزیر ہلڑ بازی کر رہے, گالیاں نکال رہے. آج ویڈیو آئیں گی شام میں آپ کے پاس. بھائی صاحب یہ بتائیں, بجٹ میں جو انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے گئے ہیں عوام پر بوجھ بڑھے گا, بڑی اپوزیشن جماعت ہے, آپ کا اس کے اوپر کیا رد عمل؟ میں تو کہہ چکا ہوں نا, میں تو کہہ چکا ہوں کہ 400 ارب کے قریب تو اضافی ٹیکس ہے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھ رہی ہے. وزیر خزانہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انحصار انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ عوام پر بوجھ ڈالنے میں ہے, ڈائریکٹ ٹیکسیشن کرنے میں ہم ناکام ہیں. یہ حالات ہیں آج ملک.